گناہ کی وجہ سے نہ جانے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ بیان کیا ہے پچھلی قوموں کو ان کے کالے کرتوت اور گناہ کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ بعض کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا گیا، کسی کو اسی دھرتی سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمام واقعات کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس امت کو تنبیہ فرمائی ہے ان کے ذریعے سے کہ وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، گناہوں سے اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کم تراکم من جنات وعیون، کہ کتنے ہی باغات اور چشمے ایسے ہیں کہ جو وہ چھوڑ گئے، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور شاندار گھر عالیشان، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور اس کے اندر بے شمار ان کی نعمتیں تھیں۔ کذالک واورثناہا قوما آخرین، کہ باغات چشمے اس وقت کے دور پہ جن کے پاس باغات ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے باغات چشمے اس کے اندر ہوتے تھے، وہ مالک ہوا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہو کہ آج کے وقت میں کسی کے باغ کی اتنی اہمیت نہ ہو تو اس کو تبدیل کیجئے فیکٹری سے، اس کو تبدیل کیجئے کمپنی سے، کہ اگر کسی کے پاس بڑی بڑی کمپنیاں ہو، باغات ہوں اور پراپرٹی ہو اور اسی طریقے سے بلڈنگ ہو، کہ وہ اس تمام چیزوں کا مال ہو اور وہ عشائش کے ساتھ رہتا ہو، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور اس کے اندر بے شمار چیزوں کو وہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ كَذَلِكَ، اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا، ہم نے ان تمام پراپرٹی کو وارث بنا دیا قوماً آخرین، دوسرے لوگوں کو، دوسری قوموں کو۔ کس بنا پہ؟ گناہوں کی پاداش کی بنا پہ۔ اور فرمائے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، کہ ان تمام حالات پہ آسمان نے نہ زمین ان کے اوپر نہیں رویا، کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا گیا ہے۔ زمین و آسمان سے کیا مراد ہے؟ کہ زمین و آسمان اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں جو اس چیز کو مشاہدہ کرتی ہیں، کوئی رونے والا نہیں تھا، ان پہ غم اور افسردہ کرنے والا نہیں تھا۔ آگے فرمائے کہ وما كانوا منظرین، اور ان کو تو مہلت بھی نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو مہلت بھی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اور یہ عشائش، یہ زندگی نہیں ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ زندگی کاٹنے کی جگہ ہے، زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کاٹنے کی جگہ ہے، گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اربوں خربوں بادشاہ کیوں نہ ہو، زندگی تو اس کو اصل کہتے ہیں جینا کہ آپ کو کسی بھی اعتبار سے تفکرات، غم، ہموم، ٹینشن ہو ہی نہ۔ بتاؤ، اگر زندگی جینا چاہتے ہو، کہتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل اس طریقے سے ہے، آپ کے پاس اربوں خربوں پتی ہیں، آپ کی آنکھیں چلی جائیں، آپ لا نہیں سکتے۔ آپ کا دھڑکتا ہوا دل اگر بند ہو جائے، آپ کے روپیے پیسے روک نہیں سکتے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ کو ذرا سی کھانسی آ جاتی ہے، آپ موت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ زندگی تو وہ ہے جہاں نہ غم ہے، نہ پرواہ ہے، نہ بیماری ہے، نہ کینسر ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہاں پہ موت بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس وجہ سے ان تمام گناہوں سے رک کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، اور اس جنت میں جہاں پہ سب سے پہلے ہمارے ماں باپ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جگہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی اصل ٹھکانہ ہے، گھر دکھلایا تھا، اسی مقام کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو، انما خلقناکم، کہ تمہیں پیدا کیا گیا عبثا، بیکار، بے فضول، کھیل کے لیے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھتے تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا، تم ضرور بھی ضرور لوٹائے جاؤ گے۔